تائب کو چاہیے کہ وہ چند کام کرے۔ پہلی بات کہ توبہ اللہ کی رضا کی نیت سے کرے۔ کئی دفعہ نیت اور ہوتی ہے تو وہ توبہ نہیں کہلاتی۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، بڑی بدنامی ہوتی ہے، تو اگر بدنامی کے ڈر سے گناہ چھوڑا یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بالکل چوری نہیں کروں گا، پولیس پکڑ لیتی ہے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا، بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے، یا کسی بندے کے لیے گناہ کا چانس ہی نہیں رہا، وہ کہے جی میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، تو اب وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ قدرت ہے پھر نہیں کرتا تب توبہ کہلائے گی۔ تو تائب کو چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے کہ برے دوستوں سے جدائی اختیار کرے، یہ سب سے پہلا کام ہے اور اہم کام ہے۔ اگر ایک گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا موتی پڑا ہو، آپ اس کے اوپر 5-10 جگ پانی کے ڈال دیں، وہ پھر گندے کا گندا، پھر ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر اس گندی نالی سے اس کو نکال لیں، اب آدھا جگ پانی بھی ڈالیں گے تو وہ صاف پاک ہو جائے۔ اسی طرح توبہ کرنے والا بندہ جب تک بروں کی دوستی میں ہے، وقتی اثر ہوگا پھر ویسے کا ویسا۔ تو پہلی شرط کہ ان سے الگ ہونا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ فارسی میں یار بد کہتے ہیں برے دوست کو، اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر زہریلے سانپ نے کاٹ لیا انسان کی جان ضائع ہو جاتی ہے، اگر برا دوست ڈس لے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ۔ آگے انہوں نے ایک بات اور لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ شروع میں جب یہ بات پڑھی تو اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا، ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ برا دوست کوئی بھی ہوگا کلمہ گو ہوگا، تو کلمہ گو انسان شیطان سے کیسے برا ہو گیا؟ بھئی شیطان تو بدبخت مردود ہے، ملعون ہے، اور یہ مومن کلمہ گو تو ہے، تو یہ شیطان سے کیسے برا؟ مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی آگے ڈیٹیل بتائی اور بات کو بالکل صاف کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کا خیال ڈالتا ہے۔ اس آئیڈیا کو بائی کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا چوائس۔ آپ چاہیں تو وسوسے کو جھٹک دیں، چاہیں تو اس پر عمل کر لیں۔ شیطان فورس نہیں کر سکتا، وہ صرف آئیڈیا دیتا ہے، میسج بھیجتا ہے۔ اب اس پر عمل کریں نہ کریں یہ اپنا اختیار ہے۔ مگر جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف دماغ میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بندے کا بازو پکڑ کر اس سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے بروں کی دوستی کو چھوڑ دیا، باوضو ہو کر حالت نماز میں اللہ سے روز وعدہ کرتے ہیں، روز دن میں توڑتے ہیں۔ وتر کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہم نے خلو اختیار کر لیا، علیحدگی حاصل کر لی، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے۔ تو رات اللہ سے یہ وعدہ کیا اور دن ہوا تو انہی فاسق و فاجر دوستوں سے دوستی ہوئی۔ اب سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو برے دوستوں سے قطع تعلقی کرنا یہ سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام کہ توبہ میں تاخیر پر بھی توبہ کرنا، یہ نقطہ رہ جاتا ہے کئی مرتبہ۔ مثلا گناہ کیا تھا کالج کے زمانے میں، توبہ کی توفیق اب ملی، اب ایک توبہ نہیں ہے، گناہ کر کے فی الفور توبہ کا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں ڈیلے کریں گے تو یہ دوسرا گناہ بنے گا۔ لہذا اب اگر ہمیں گناہ سے توبہ کرنی ہے تو ایک گناہ سے نہیں، دو گناہوں سے کریں۔ ایک تو گناہ پر توبہ، ایک گناہ کو توبہ کو ڈیلے کر دینے کے اوپر پھر توبہ کر۔ تیسرا اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے، یہ نہ سوچے میں تو جی بس صرف ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پیپسی کی بوتل پی لیتا ہوں اور ان کی باتیں سن لیتا ہوں، میں برائی نہیں کرتا، میرے دوست برے ہیں۔ بھائی اپنے نفس پہ اعتماد مت کریں۔ آج آپ کھڑے ہو کے صرف بوتل پیئیں گے، کل اس سے اگلا قدم بھی اٹھا لیں گے۔ نفس انسان کا فرشتہ بھی بن جائے تو بندہ اس پہ بھی اعتماد نہ کرے، اس لیے کہ کسی وقت انسان کا نفس اس کو دھوکہ دے سکتا ہے۔
لہذا اگر برے دوستوں کے میسیجز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، ان کے نمبر ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، اگر ان کی تصویریں ہیں ان کو ختم کرنا، اگر ان کے گفٹ وغیرہ دیے گئے ہیں تو ان یادداشت کا ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے، حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرے۔ مثلا فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور سیڈیز جمع کی ہوئی تھیں، ان سب سیڈیز کو تلف کرنا۔ گانے سننے کا شوق تھا تو ان سیڈیز کو ختم کرنا، یا اس قسم کی اور ممنوع چیزیں تھیں ان کا ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا تھا، وہ کہتا ہے جی میں نے توبہ تو کر لی لیکن یہ شیشے کے برتن ہیں، میں ان کو دھو کے اب میں ان میں مشروب پی لوں گا، پانی پی لوں گا۔ شریعت کہتی ہے تم پانی تو پی رہے ہوگے مگر اس برتن کو دیکھ کے تمہیں شراب کی یاد آ رہی ہوگی۔ تو جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلاتی ہے اس کا نشان مٹانا یہ بھی ضروری۔ برتن ہی توڑو، ختم کرو۔ حرام مال سے پرورش پانے والا بدن ہے تو نیکی میں خرچ کریں۔ بعض دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے میں نے جی سود کے پیسے لیے، کاروبار کیا، حرام کا پیسہ کھایا، والد نے رشوت کا پیسہ لیا، والد نے فلاں کام کیا۔ تو بھئی اگر حرام مال سے کوئی بدن پلا، اب وہ تو پل چکا، مکافات یہ ہے کہ اب اس بدن کو دین کے کام میں لگائے، اللہ کے راستے میں نکلو، لگاؤ چلہ، 3 چلے 1 سال۔ جس بدن نے گناہ سے پرورش پائی اب اس بدن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اس بدن سے نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، بیت اللہ کے جا کر عمرہ کریں، حج کریں، اس بدن کو انسانوں کی خدمت میں استعمال کریں، نیک کاموں میں استعمال کریں تو یہ اس کی مکافات ہوگی۔ پھر نیک دوست بنانا، ایک بہت اچھا طریقہ نیک رہنے کا یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں سے دوستی کر لے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے حدیث پاک سے کہ نیک دوست کی مثال عطر کے دکان والے کی طرح ہے۔ پرفیوم کی دکان ہے کسی دوست کی، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو یا تو وہ پرفیوم کی شیشی ہی دے دے گا، نہ دی تو جب تک بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال وہ کوئلے کی دکان والے کی طرح ہے، جا کے بیٹھیں گے یا تو دے گا تو کوئلے ملیں گے، نہ بھی دیے تو کوئلوں کی سیاہی تو کپڑوں کو لگے گی ہی صحیح۔ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، بریاں دے نہ لگیاں میرے اگلے وی ڈل پے۔ نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول بھر گئے اور بروں کے ساتھ لگنے سے میرے پہلے پھول بھی نیچے گر گئے۔ تو نیکوں کو دوست بنائیے، یہ بھی توبہ کرنے والے کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ پھر توبہ پر استقامت رکھنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھیں۔ جن لوگوں نے توبہ کی، کتنی پکی توبہ کی، ان کے واقعات کو پڑھ کے انسان کی ہمت بندھ جاتی ہے۔ www.darsequran.com